السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سائمہ افضل بھٹی۔ میرے چینل کا نام بھی سائمہ افضل بھٹی ہے اور میرا اپنا نام بھی سائمہ افضل بھٹی ہے۔ میں آپ کے لیے پہلے بھی ایک سٹوری لائی تھی جو بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، اور اب ایک اور سٹوری، بہت مزیدار سٹوری لائی ہوں۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگیں۔ ٹھیک ہے، آج جو میں سٹوری لائی ہوں اس کا نام ہے برف بیگم۔ آئیے تو سٹوری شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پہاڑی گاؤں میں دو بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی زندگی بڑی راحت سے گزر رہی تھی۔ انہیں صرف ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ عمر بھر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب سردیاں آتیں تو آس پاس کے گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں گلیوں اور ڈھلانوں پر پھیلی برف پر خوب مزے اڑاتے اور وہ دونوں حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک دن شوہر نے تجویز پیش کی کہ صحن میں پڑی برف سے ایک لڑکی بنائی جائے۔ بیوی رضامند ہو گئی۔ دونوں اس کام میں مصروف ہو گئے۔ پہلے انہوں نے جسم کا خاکہ بنایا، پھر اس کے ہاتھ اور پیر بنائے۔ انگلیوں کی مدد سے برف تراش کر اس کے خد و خال واضح کیے۔ چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے بال بنا کر وہ جب فارغ ہوئے تو ان کے صحن میں برف سے بنی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اپنی بے اولادی کا احساس ہوا تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر نے آگے بڑھ کر بڑی شفقت سے برف کی لڑکی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں حیرت سے دنگ رہ گئے۔ لڑکی کے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے اور چہرے پر گلابی پن پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور ان کی طرف دیکھا۔ برف کی بنی لڑکی زندہ ہو چکی تھی۔ پہلے تو میاں بیوی ڈر گئے، مگر برف کی لڑکی کی دل جیت لینے والی مسکراہٹ نے ان کا خوف دور کر دیا۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام برف بیگم رکھا، کیونکہ وہ برف سے وجود میں آئی تھی۔ چند ہی دنوں میں برف بیگم میں کئی تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور اس کی پتلیاں نیلے رنگ کی ہو گئیں۔ منہ کا دہانہ چھوٹا، ناک ہلکی سی خمیدہ اور بال گھنے اور لمبے ہو گئے۔ وہ بڑی خوبصورت دکھنے لگی۔ اس نے گھر کا سارا کام کاج سیکھ لیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ ماں باپ کو مزے مزے کے کھانے پکا کر کھلاتی۔ اس کی میٹھی آواز سے بوڑھے ماں باپ کو بڑا سکون ملتا تھا۔ دوسرے بچوں کی طرح برف بیگم کو بھی کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر خوب کھیلتی، برف پر پھسلتی، برف کے گولے بنا کر دوسروں کو مارتی اور برف کے پتلے بناتی۔ بہار کا موسم آیا تو ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ اب برف بیگم دوسرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جا کر کھیلنے لگی۔ دیکھنے میں ہر چیز ٹھیک تھی، مگر جوں جوں موسم بدل رہا تھا، برف بیگم میں بھی تبدیلیاں آتی جا رہی تھیں۔ ایک دن ماں نے محسوس کیا، برف بیگم کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر کی توجہ اس طرف دلائی۔ دونوں نے برف بیگم سے اس کی صحت کے بارے میں دریافت کیا، مگر اس نے ہنس کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہار کے خاتمے کے بعد گرمیاں شروع ہو گئیں۔ تیز چمکتی ہوئی دھوپ ہر چیز پر پھیلنے لگی۔ اب برف بیگم کا رنگ اور بھی پھیکا پڑ گیا۔ دھوپ اسے بالکل پسند نہ تھی اور جب سورج چمک رہا ہوتا تو وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھتی۔ اس کی سہیلیاں اس کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہی تھیں۔ ایک روز وہ سب اکٹھی ہو کر اس کے گھر آ گئیں اور اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے پر اصرار کرنے لگیں۔ برف بیگم ان کے ساتھ جانے سے کترا رہی تھی، لیکن اس کے والدین نے اسے کہا کہ ہر وقت گھر میں بند رہنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، تم باہر جاؤ اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلو۔ برف بیگم انکار نہ کر سکی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں سب نے خوب مزے اڑائے، رنگ برنگے پھول توڑے، اچھل کود کی، گیت گائے، جھوم جھوم کر رقص کیا، مگر برف بیگم ان سب سے الگ تھلگ اداس سی بیٹھی رہی۔
جب دن ڈھل گیا تو رات ہونے لگی تو لڑکیوں نے لکڑیاں چن کر اکٹھی کیں اور الاؤ روشن کیا۔ برف بیگم نے بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو گھبرا گئی۔ یہ آگ گھر کے چولہے کی آگ سے بڑی مختلف تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی حفاظتی روک نہ تھی۔ اب سہیلیوں نے آگ پھلانگنے کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آتی اور چھلانگ لگا کر آگ کے اوپر سے گزرتی ہوئی دوسری طرف جا اترتی۔ انہوں نے برف بیگم کو بھی اس کھیل میں حصہ لینے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ زرد شعلے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے، مگر ان کی تپش اسے پریشان کر رہی تھی۔ برف بیگم کے انکار پر اس کی سہیلیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ برف بیگم غصے میں آ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کھیل میں حصہ لینے پر آمادہ ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے چھلانگ لگا کر آگ کے اوپر سے گزرنا چاہا، اس کا بدن پگھلنے لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بھاپ میں تبدیل ہو کر اڑ گئی۔ اس کی سہیلیاں چیختی چلاتی رہ گئیں۔ جب برف بیگم کے والدین کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جان گئے کہ موسم کے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ برف بیگم کی حالت کیوں بگڑتی جا رہی تھی۔ انہیں دکھ تو بہت ہوا، لیکن اب وہ یہ جان چکے تھے کہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہوتی ہیں۔ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے انہیں اس پر شکر گزار رہنا چاہیے، اور جو پاس نہیں اس کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ آخر میں ہمیشہ دکھ ہی لے کر آتا ہے، جیسے انہیں برف بیگم کی جدائی کا دکھ سہنا پڑا۔ جی تو دوستو، یہ تھی برف بیگم کی کہانی۔ تو دیکھا آپ نے، لالچ کتنی بری بلا ہے۔ ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر حال میں انسان شکر ادا کرے۔ دنیا کی خوشیاں تمام عارضی ہوتی ہیں اور اس کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔